اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندگی دیں گے اور ہم زمین پھاڑ کر باہر نکل آئیں گے۔ انسان کو ہمیشہ سے تجسس رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مرنے کے بعد زندہ کیسے کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی پوچھا گیا کہ اللہ مرنے کے بعد زندہ کیسے کریں گے، اور وہ کہتے تھے کیا ہمارے آباء و اجداد جو مٹی ہو چکے ہیں اور ہزاروں سال سے مر چکے ہیں وہ کیسے زندہ ہوں گے۔ تو قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیسے زندہ ہوں گے، کچھ مثالیں دی ہیں۔ ان میں سے ایک مثال سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 میں اللہ تعالیٰ قصہ بیان کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، کہ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب سے کہ مجھے بتائیں کہ آپ زندہ کیسے کریں گے مرے ہوئے شخص کو، موت کے بعد زندگی کیسے دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے۔ تو جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بولا قَالَ بَلَىٰ، کہ بالکل میں ایمان رکھتا ہوں، وَلَكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے یہ سوال کر رہا ہوں۔ تو گویا کہ دل کا اطمینان بھی ضروری ہے۔ ایمان کا تقاضا تو بالکل ہے، اور ایمان اوبویسلی جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایمان وہی ہے کہ آپ کسی بن دیکھی چیز پر ایمان لاتے ہیں کسی کے پیغام سے۔ تو نبی نے پیغام دیا، ہم ایمان لائے کہ جنت ہے، جہنم ہے، موت کے بعد زندگی ہے، اور یہ سب ایمان کے تقاضے ہیں ہم نے پورے کیے مسلمان ہونے کے لیے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةٍ مِّنَ الطِّيرِ، اللہ تعالیٰ نے بولا کہ ایسا کرو کہ تم پھر 4 پرندے لے لو، 4 پرندے لے لو، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، یعنی کہ 4 پرندے تم لو، ان کو پالو، ان کو اپنے سے مانوس کر لو کہ تم جب ان کو پکارو وہ آ سکیں، تمہیں پہچان سکیں، تمہاری آواز جان سکیں، پہچان سکیں۔ پھر ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر تم ان کو کاٹ کر ان کے 4 حصے کر 4 پہاڑوں پر پھیلا دو۔ پھر ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، پھر تم ان کو پکارو جیسے تم پہلے پکارتے تھے، اگر تم ان کے نام رکھے ہوئے ان کے ناموں سے پکارو، اور تم دیکھو گے کہ وہ تمہارے پاس اڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والے ہیں۔ یعنی کہ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، ان کو پالا، مانوس کیا، اور ان کو پھر کاٹ کر 4 مختلف پہاڑوں پر رکھا، اور جب ان کو پکارا اور دوبارہ زندگی ان کو دی، اور اڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کو اطمینان آ گیا کہ اللہ تعالیٰ زندگی کیسے دیں گے مرنے کے بعد۔ تو بہت ہی زبردست اگزامپل اللہ تعالیٰ نے یہاں دی ہے ہمیں سمجھنے کے لیے، اور قرآن میں اور جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ زندگی کیسے ملے گی مرنے کے بعد۔ بار بار اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتے ہیں کہ تم نہیں دیکھتے کہ مردہ زمین کیسے زندہ ہو جاتی ہے۔ مردہ زمین سے مراد کیا ہے کہ جب زمین خشک ہو جاتی ہے، گھاس جل جاتی ہے اور درخت مرنے کے قریب آ جاتے ہیں جب پانی نہیں ملتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ بارش کرتے ہیں، وہ پانی دیتے ہیں، تو کیسے وہ دوبارہ گرین ہو جاتے ہیں، کیسے زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں، روز دیکھتے ہیں کہ کسان کیسے زمین میں ایک بیج بوتا ہے، اور وہ بیج جب زمین میں ڈالتا ہے تو اوبویسلی وہ ڈسٹروائے ہو جاتا ہے، شاید ڈالنے سے پہلے کسی کے کام آ سکے، کوئی جانور کھا سکے، کسی کا چارہ بن سکے، لیکن زمین میں ڈالنے کے بعد وہ ڈسٹروائے ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ربوبیت جب چلتی ہے تو اس مردہ بیج میں زندگی آتی ہے، اس میں سے پودا بنتا ہے، اس پودے سے درخت بنتا ہے۔ تو ہم روز یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کرشمہ، اور یہ سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں۔ اینڈ آئی ہوپ دس کلیئرفائز اس کہ ہم کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ کریں گے جب مٹی میں ہم دفن ہوں گے، جیسے کہ بیج زندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندگی دیں گے، اور ہم زمین پھاڑ کر باہر نکل آئیں گے اور اپنے حساب کتاب کے لیے جائیں گے۔ اور اللہ کرے کہ وہ دن ہمارے لیے خوشی کا دن ہو، اور اس دن ہم جنت کا پروانہ لے کر جنت میں جائیں۔